ابھی پھر اب جب اتنی بلندی پہ جب خدا کریم نے ان کو پہنچا دیا نا، تو اب دوبارہ مومنوں کے ذہن میں شک ایک اور پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی یہ میں ان کو شک کی صورت میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ کئی سوالوں کا جواب بھی ہوتے ہیں یہ باتیں، کہ اللہ اتنا درجہ تو ایسے بانٹ رہا ہے درجے کہ ان کو اہل کتاب کو ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے وہاں پہنچا دیے کہ آپ نے تصدیق کر دی ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میں نے کہا صالحین کا درجہ کم نہیں ہے، ہاں متقیوں سے بہت اوپر ہے، یہ نبیوں کو خدا کریم نے یہ درجہ دیا۔ کتنے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فلاں کَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، نبیوں کے بارے میں، اور عام بندوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی۔ تو یہاں فیض کہ اے اللہ اتنے بلند درجے اہل کتاب میں، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں دیے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے اس درجے کی نیکی اور فرمانبرداری کی ہے تو تب ان کو ملا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو انہوں نے اچھائی اور نیکی کی ہے فَلَن يُكْفَرُوهُ، ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کی ناشکری کریں۔ عجیب بات خدا کریم نے کہا، یعنی اس کا کفران تو نہیں نہ ہوگا، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کا کفران تو نہیں ہوگا، فَلَن يَكْفُرُوا نہیں ہے، ہاں يُكْفَرُوا ہے، یعنی اس کا ہماری طرف سے کفران تو نہیں ہوگا، ناشکری تو نہیں ہوگی۔ یعنی خدا کریم جیسے فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ من الشاکرین، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کا شکر کرتا ہے، اللہ خود شکر گزار ہے، ہاں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اگر آپ کو یہ بہت زیادہ لگ گیا ہے، جیسے کہ لگتا ہے ابھی ممکن ہے کہ سننے والے بھی یہ سمجھیں کہ یار ان اہل کتاب کو تو بہت ہی، ان میں سے ایک امت کو تو بہت ہی بڑھا چڑھا کے دی، تو خدا کریم نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فوراً کہا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو انہوں نے کام اچھے کیے ہیں فَلَن يُكْفَرُوهُ، اب اس کو ناشکری تو اس کی نہیں ہو سکتی، اس کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے ہیں، بس انہوں نے کیا ہے تو خدا کریم نے ان کے بارے میں یہ تصدیق نامہ جاری کر دیا، یہ تصدیق نامہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، پکی بات ہے۔ یعنی یہ ہے کہ خدا کریم بہت کم کسی کے بارے میں، یہاں بھی مشخص نہیں ہے، اشخاص مشخص نہیں ہے کہ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کر دیا ہے کہ یہ ہیں، یعنی ان کا فیصلہ ابھی سے خدا کریم نے قیامت کا فیصلہ ادھر بتا دیا ہے۔ حالانکہ قیامت کے فیصلے خدا کریم آسانی سے قرآن میں بتاتا نہیں ہے کہ کسی کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن یہاں ان کے بارے میں کہ یہ ہو چکا ہے، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ۔ اور پھر جو ہے آخر میں مزید اس کے لیے کوئی، چونکہ پھر بھی یقین نہیں آتا ہے نا، دیکھیں نا، یقین ابھی بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ایک امت، ایک بڑے گروپ کی اتنی زیادہ تعریف فرما دے، یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے ایک امت کی، یعنی بہت بڑے گروپ کی اتنی زیادہ تعریف کر دے، یقین نہیں آتا ہے۔ تو خدا کریم مزید ہمارے اطمینان کے لیے فرماتا ہے کہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے بس اچھا چلیں ان کو یہ دے دیں، ہاں بادشاہی حکم نہیں ہے یہاں، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، اچھا وہ ممکن ہے کہ کوئی پی کر بیٹھا ہو تو کہے کہ اچھا ان کو 1000 بوری پیسوں کی دے دیں، ان کو اتنی بوریاں دے دیں جی، اتنے سونا دے دیں، اس کو یہ دے دیں، اس طرح نہیں ہے۔ فرماتا ہے واللہ علیم بالمتقین، اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اچھا یہ اس طرح اچھے ہیں، نہیں، وہ علیم ہے۔
وہ علیم بالمتقین ہے، اس کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی اور علیم کا معنی دوستوں کو بتایا ہوا ہے. علیم کا معنی یہ ہے کہ جاننا اور جاننے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے سارے دلائل بھی ہونا. اگر کسی کے پاس کوئی جانتا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے تو وہ علیم نہیں ہے قرآن کے استعمال کے مطابق. وہ زان ہے، اس کو ساری اس کی آس پاس کی ساری باتیں پتہ نہیں ہیں تو وہ علیم نہیں ہے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم. یہ جو آپ جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں کہ انا لا نعلم منہ الا خیر، وہ بہت ٹھیک بات ہے. تب معنی اگر علیم کا معنی یہ لیں گے تو پھر آپ کی بات سچی ہوگی. نہیں تو آپ نے تو اس سے 20 گناہ دیکھے تھے، پھر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ انا لا نعلم منہ الا خیرہ. ہاں اللہ کے سامنے جھوٹ بھی بول رہے ہو تو آپ کے ذہن میں تو آپ کیا ہاں وہ جو دیکھا تھا، وہ جو اس نے کیا تھا، وہ جو اس نے کیا تھا، وہ جو ظلم کیا تھا، وہ جو مال دوسروں کو کھایا تھا، وہ جو یتیموں کا مال کھایا تھا، وہ جو اس طرح کیا تھا. ہاں تو وہ کہتے یعنی ہم نے جو دیکھا ہے اے اللہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، مکمل معلومات نہیں ہیں، ہم اس کے سارے سلسلے کو نہیں جانتے ہیں. اتنی ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہمارے پاس ظن ہے دیکھا ہے لیکن ظن ہے. ممکن ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، آیا اس نے وہ معاف کروا لیا ہے، نہیں کروا لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کس وجہ سے کیا، ہمیں کچھ پتہ. بہت ساری باتیں اس کے پہلو پتہ نہیں ہوتے، ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے لا نعلم منہ الا خیرا ٹھیک جملہ ہوتا ہے جنازے میں جب پڑھا جاتا ہے. اگر یہ معنی پتہ ہو، اگر علم کا معنی وہی سادہ لیا جائے کہ جس کو مثلا سادہ پہلی معلومات ہے، پھر معنی ٹھیک نہیں بنتا ہے. ان کے لیے جو ان کے سامنے اس کے 100 گناہ ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ بھائی لا نعلم. واللہ علیم بالمتقین.